عمران کو پشتو نہیں آتی لیکن پٹھان ہے۔ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا لیکن مسلمان اور عاشق رسول ہے۔ بے غیرت اتنا ہے کہ بیوی نے اس کی بد کرداری کی داستانیں لکھی ہیں لیکن غیرت مند ہے۔ یہودیوں کا داماد ہے اور بیوی بچے اس کے یہودیوں کے پاس ہیں، یہاں تک کہ 300 کنال کا گھر جس میں یہ رہ رہا ہے وہ یہودیوں کا دیا ہوا ہے، لیکن بقول یوتھیز امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ جلسوں میں لڑکیاں نچاتا ہے اور ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے، لیکن مذہب کارڈ نہیں کھیلتا بلکہ انتہائی شریف النفس اور باحیا انسان ہے۔ خود اپنے آپ کو پلے بوائے کہتا ہے، ایک ناجائز بیٹی کا باپ ہے لیکن بدکردار نہیں ہے۔ ڈر اور خوف اتنا ہے کہ بالٹی پہن کر عدالت جاتے رہے لیکن بہادر ہے۔ جھوٹ جم کر بولتا ہے، موقع کی مناسبت سے بیانیاں بناتا ہے، جھوٹے دعوے اور وعدے کرتا ہے اور پھر یوٹرن لے لیتا ہے، لیکن وعدہ خلاف اور منافق نہیں ہے بلکہ بقول شخص صادق اور امین ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن کے ریکارڈ اس کے دور میں قائم ہوئے لیکن کرپٹ نہیں ہے۔ جس نے احسان کیا اسے بدنام کیا لیکن احسان فراموش نہیں ہے۔ 4 سال تک پالش لگائی تابیدار رہے جی حضوری کر کے حکومت کی، لیکن بوٹ چاٹ اور پالشی نہیں ہے۔ توشہ خانہ کی کبے کی ڈیزائن والی گھڑی تک چوری کر کے بیچ دی لیکن ایماندار اور چور بالکل نہیں ہے۔ جس صوبے میں 10 سال حکومت کی اسے شدید مالی بحران کا شکار کیا، 3.5 سال میں 70 سال کا مجموعی قرضہ ڈبل کیا، لیکن پھر بھی عقل سے آری لوگوں کے مطابق ملک کی ترقی عمران میں مضمر ہے۔ ملک بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا۔ IMF کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا لیکن محب وطن ہے۔ آخر قوم کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندھی ہیں؟ جواب یہی ہے کہ دراصل جتنی برائیاں عمران میں موجود ہیں یہ آج کی اس نسل کو برائیاں نہیں لگتی۔ قوم کی ایک بڑی تعداد پر ان کی برائیاں اس قدر حاوی ہو چکی ہیں کہ ان کو لیڈر بھی ویسا چاہیے جیسے وہ خود ہیں، تاکہ ان کی برائی کسی کو برائی نہ لگے بلکہ فیشن اور پھر کلچر بن جائے۔ آج کل قوم کے مجموعے میں تقریباً تمام برائیاں اور کمزوریاں بدرجہ آتم موجود ہیں جو عمران کی شخصیت اور کردار میں یکجا ہوتی ہیں۔ قوم کی مجموعی برائیوں جیسے بدکرداری، منافقت، جھوٹ، فریب، چال بازی، موقع پرستی، عہد شکنی، الزام تراشی، کرپشن، کردار کشی وغیرہ۔ کہاں تک بتاؤں؟